بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازاح کا تیسرا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ نماز پڑھنا کب مکروہ ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثلاثۃ اوقات لا یصح فیہا شیء من الفرائض والواجبات التي لزمت فی الذمة قبل دخولها عند طلوع الشمس الى ان ترتفع وعند استوائها الى ان تزول وعند اصفرارها الى ان تغرب ویسیح وداء ما وجب فیہا مع الکراہۃ کجنازۃ حضرت وسجدۃ آیۃ تلیت فیہا کما صح عصر اليوم عند الغروب مع الکراہۃ والاوقات الثلاثۃ یکرہ فیہا النافلۃ کراہۃ تحریم ولو کان لها سبب کالمنظور ورکعتي الطواف ویکرہ التنفل بعد طلوع الفجر باکثر من سنته وبعد صلاته وبعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب وعند خروج الخطیب حتى يفرغ من الصلاة وعند الإقامة إلا سنة الفجر وقبل العيد ولو في المنزل وبعده في المسجد وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة وعند ضيق وقت المكتوبة ومدافعة الأخبثين وحضور طعام تتوقه نفسه وما يشغل البال ويخل بالخشوع۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تین اوقات ایسے ہیں جس میں صحیح نہیں ہیں فرائض اور واجبات جو کہ ذمہ میں لازم ہوتے ہیں۔ ان کے داخل ہونے سے پہلے سورج کے طلوع ہونے کے وقت یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور سورج کے سیدھا کھڑا ہونے کے وقت یہاں تک کہ سورج زائل ہو جائے، اور سورج کے زرد ہونے کے وقت یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اور صحیح ہے ادا کرنا جو واجب ہوتا ہے ان اوقات میں کراہت کے ساتھ، جیسا کہ جنازہ جو حاضر ہو اور آیت سجدہ جو تلاوت کی جائے اس وقت میں، جیسا کہ صحیح ہے اس دن کے عصر کی نماز غروب کے وقت کراہت کے ساتھ۔ اور تین اوقات مکروہ ہے اس کے اندر نفل نماز پڑھنا کراہت تحریمی کے ساتھ، اور اگر اس کے لیے کوئی سبب موجود ہو جیسا کہ نظر نماز ہے یا طواف کی 2 رکھتے ہیں۔ اور مکروہ ہے نفل نماز صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سنت سے زیادہ، اور فجر کی نماز کے بعد، اور عصر کی نماز کے بعد، اور مغرب کی نماز سے پہلے، اور خطیب کے نکلنے کے وقت یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، اور اقامت کے وقت مگر فجر کی سنت اور عید سے پہلے، اور اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہو، اور عید کے بعد مسجد میں، اور 2 جمعہ کے درمیان عرفہ اور مزدلفہ میں، اور فرض نماز کے وقت کے تنگ ہونے کے وقت، اور پیشاب پخانہ کے زور کے وقت، اور کھانے کے حاضر ہونے کے وقت جس کے اس کے نفس کو امید ہو، اور ہر وہ ایسی چیز جو انسان کے دل کو مشغول کر دے اور خشوع میں خلل ڈال دے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہ فصل ہے، اس فصل کے اندر نماز کے مکروہ اوقات ذکر کیے جائیں گے۔ تو پہلا مسئلہ دیکھ لیں۔ پہلا مسئلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن 3 اوقات کے اندر فرائض اور واجبات درست نہیں ہیں، جو کہ ان اوقات سے پہلے ہی ذمہ کے اندر لازم اور ضروری تھے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے، اب فجر کی نماز اس کے ذمے میں ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ جو 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات کے اندر اس فرض کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے وطر کی نماز تھی، وہ ذمہ میں ادا کرنی واجب تھی، لیکن اس نے وطر کی نماز ادا نہیں کی ہے، اور ان 3 اوقات میں سے کوئی وقت آ چکا ہے، تو وطر کی نماز ان 3 اوقات کے وقت آنے سے پہلے ہی اس کے ذمہ میں لازم ہو چکی ہے، لہذا وطر کی نماز ان 3 اوقات میں ادا نہیں کی جائے گی بلکہ ان کے بعد ادا کی جائے گی۔ اب وہ 3 اوقات کون سے وہ یہاں پہ دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں صحیح نہیں ہے فرائض اور واجبات التی، وہ فرائض اور واجبات جو کہ ذمہ میں لازم ہیں قبل دخولها، ان 3 اوقات کے داخل ہونے سے پہلے، یہ جو 3 وقت ہیں اس سے پہلے ہی ذمہ میں ادا کرنا لازم اور ضروری تھے، لیکن ادا نہیں کیے، یہاں تک کہ یہ 3 اوقات میں سے کوئی وقت آ گیا تو پھر ان 3 اوقات میں سے کسی وقت کے اندر ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب یہ وقت گزر جائے گا تو پھر وہ ادا کیا جائے گا۔ اب وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1، طلوع شمس، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ تھوڑا سا بلند نہ ہو جائے، یہ تقریباً 10-12 منٹ بنتے ہیں، ان 3 اوقات کے اندر آپ کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اگر وطر رہ گئے تھے تو وطر بھی آپ اس کے اندر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، سورج کے بالکل سر کے آنے کے وقت، یعنی سورج جب بالکل سر کے اوپر ہو اس وقت بھی آپ کوئی فرض نماز اگر آپ کی قضا رہتی تھی یا آپ کے وطر قضا رہتے تھے آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ سورج تھوڑا سا ڈھل نہ جائے، یہ بھی کوئی 10-12 منٹ ہی ہوتے ہیں، تو جب یہ ڈھل جائے گا تو پھر آپ اس وقت ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، سورج کے زرد ہونے کے وقت یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سورج غروب ہونے سے تقریباً 17 منٹ پہلے سورج زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جس وقت سورج زرد ہو جائے اس وقت آپ اپنی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کے کوئی وطر رہ گئے تھے آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو ادا کریں گے۔
اگلا مسئلہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو عبادت اوقات مکروہہ میں ہی ادا کرنا لازم ہوئی ہے، آپ اس عبادت کو ان مکروہ اوقات کے اندر کراہت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، یہ ادا ہو جائیں گی۔ فرما رہے ہیں کہ صحیح ہے ان عبادات کی ادائیگی جو کہ واجب ہوئی ہے انہی اوقات مکروہ میں، جو 3 اوقات مکروہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مثال کے طور پہ پہلی حضرت نے دی ہے جیسا کہ نماز جنازہ۔ اگر کوئی جنازہ آتا ہے انہی 3 اوقات میں سے کسی ایک وقت میں، تو آپ کراہت کے ساتھ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ادا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ جو حنفیہ کا مفتبی قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ ان 3 اوقات مکروہہ میں سے کسی وقت میں آتا ہے اور کوئی شخص اس کو ادا کر لیتا ہے، تو پھر ایسا ادا کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ بلا کراہت یہ درست ہے۔ نمبر 2، آیت سجدہ اگر ان 3 اوقات میں سے کسی وقت میں تلاوت کی ہے تو پھر آپ اس کو اگر سجدہ کر لیتے ہیں اس آیت سجدہ کی وجہ سے ان 3 اوقات میں سے کسی ایک وقت میں، تو فرمایا کہ یہ مکروہ ہے۔ لیکن اب یہاں پہ یہ والی چیز واضح کر لیں کہ یہ مکروہ کراہت تنزیہی کے ساتھ ہے، کراہت تحریمی کے ساتھ مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 3، عصر کے دن کی اس دن کے عصر کی نماز۔ اگر کسی شخص نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی یہاں تک کہ سورج زرد ہو گیا، غروب کے قریب ہو گیا، تو پھر ایسا شخص جب عصر کی نماز ادا کرے گا تو نماز ادا ہو جائے گی اور یہ کراہت تحریمی کے ساتھ ہی ادا ہوگی، اور عصر کی نماز کو اتنا مؤخر کر کے پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے مؤخر کر دیا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اسی مکروہ وقت کے اندر ہی عصر کی نماز ادا کرے اور عصر کو قضا ہونے سے بچا لے۔ فرما رہے ہیں کہ اس دن کے عصر کی نماز صحیح ہے غروب کے وقت مال کراہت تحریمی کے ساتھ۔ اگلا مسئلہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ جو 3 اوقات مکروہہ ہیں ان 3 اوقات مکروہہ میں نفل کی نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے نفل کی نیت باندھ لی ہے تو پھر ایسا شخص یہ نماز توڑ دے اور جب یہ وقت گزر جائے تو پھر اپنے نفل کی نماز کی قضا کرے۔ اور اگر نفل کی نماز ایسے ہے جس کا کوئی سبب متعین ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص نظر مان لیتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا۔ اب یہ نفل اس کے ذمہ میں لازم نہیں تھے لیکن اس کی نظر کی وجہ سے لازم ہو چکے ہیں، تو یہ جو نفل نماز ہے یہ بھی ان اوقات مکروہہ میں پڑھنے سے بچے۔ یا اسی طریقے سے طواف کے بعد 2 رکعت نماز یہ لازم ہوتی ہے، نفل نماز ہوتی ہے، تو یہ نماز بھی ان اوقات مکروہہ میں ادا کرنے سے بچے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان اوقات مکروہہ میں ادا کر لیتا ہے تو ادا ہو جائے گی اور بعد میں قضا کرنی لازم نہیں ہوگی۔ فرما رہے ہیں کہ جو 3 اوقات ہے اس میں نفل نماز مکروہ ہے کراہت تحریمی کے ساتھ، اور اگر اس نفل نماز کا کوئی وقت کوئی سبب متعین ہو تو تب بھی یہ مکروہ ہے، جیسا کہ کوئی نظر نماز ہے یا اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں ہیں، یہ بھی آپ ان اوقات مکروہہ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے سے فرما رہے ہیں کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اب وہ کون سے اوقات ہیں؟ پہلا وقت حضرت نے بتایا ہے کہ جس وقت صبح صادق ہو جائے، تو صبح صادق کے وقت سے لے کے جس وقت تک سورج طلوع نہ ہو جائے اور سورج طلوع ہونے کے بعد تھوڑا سا بلند نہ ہو جائے، ہر قسم کی نفل نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ تو 2 سنت بھی ایک اعتبار سے نفل ہی ہوتی ہیں، تو لہذا اس کو نفل کے اندر شمار کر کے فرمایا کہ آپ وہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی اور نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سنتوں سے پہلے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، سنتوں کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، فجر کے جو فرض ہیں اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور طلوع ہو کے جب تھوڑا بلند ہو جائے گا تو پھر آپ اس وقت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ نفل پڑھنا مکروہ ہے طلوع فجر کے بعد۔ فجر سے مراد ہے یہاں پہ فجر صادق، یعنی صبح صادق جب طلوع ہو جائے تو اس وقت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے سنتوں سے زیادہ۔ یعنی جو سنت ہیں ایک اعتبار سے وہ نفل ہیں وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، جو فجر کی سنت موقدہ ہیں اس کے علاوہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وبعد صلاتہ، اور جو فجر کی نماز ہے فجر کی نماز کے بعد بھی اور فجر کی نماز سے پہلے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو عصر کی نماز ہے عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے، اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز سے پہلے بھی نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو امام اور خطیب ہے جس وقت وہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے نکل پڑے، مطلب یہ کہ وہ ممبر کے اوپر بیٹھنے کے لیے روانہ ہو جائے، تو اس وقت بھی نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے۔ فرما رہے ہیں وَإِنَّ خروج الخطیب، اور جس وقت خطیب نکل جائے یہاں تک کہ وہ جمعے کی نماز سے فارغ نہ ہو جائے، آپ اس دوران کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس وقت فرض کی نماز کی اقامت ہو جائے، مطلب یہ کہ اقامت شروع ہو جائے، تکبیر کہنے لگ جائیں، تو اس وقت بھی آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے،
البتہ یہ کہ اگر فجر کی نماز کے میں اگر تکبیر کہی جا رہی ہے اقامت کی اور اگر آپ نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو پھر آپ اس وقت سنت پڑھ کے آپ پھر فجر کی جماعت کے اندر شریک ہو جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو فجر کی سنتیں ہیں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ تو اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو امید ہو کہ اگر آپ سنتیں پڑھ کے آپ کو جو فرض کی جماعت ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا تو پھر تو آپ سنتیں پڑھ لیں، اور اگر آپ کو اس کی امید نہیں ہے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے سنتیں پڑھی تو پھر مجھے فجر کی جماعت کا کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ سنتیں ترک کر دیں اور فجر کی جماعت میں شریک ہو جائیں۔ یہ فرما رہے ہیں وعند الاقامت، اور جس وقت اقامت کہی جانے لگے اس وقت بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ اگر فجر کی سنتیں باقی ہیں تو آپ فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عید کی نماز سے پہلے، یعنی جب عید والے دن آپ نے جب فجر پڑھی ہے تو فجر کے بعد ہر قسم کا نفل پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے۔ یعنی عید والے دن اشراق کی نماز، چاشت کی نماز یہ پڑھنی درست نہیں ہے۔ تو اس میں مسئلہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ عید والے دن عید کی نماز سے پہلے نہ تو آپ عیدگاہ کے اندر آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ اپنے گھر میں نفل پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ عید کی نماز پڑھ لیں تو پھر عیدگاہ کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں آ کے نفل آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں وقبل العید، اور عید کی نماز سے پہلے ولو فی المنزل، اگرچہ اپنے گھر کے اندر ہی ہو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، وبعدہ فی المسجد، اور عید کی نماز کے بعد مسجد میں آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے عیدگاہ کے اندر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگلا مسئلہ بتایا کہ عرفہ کے دن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ظہر اور عصر دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے، تو یہ جو دو نمازیں جمع کی جائیں گی تو ان دو نمازوں کے درمیان آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا جاتا ہے، تو ان دو نمازوں جن کو جمع کیا جائے گا ان کے درمیان بھی آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ دو جمع کے درمیان عرفہ اور مزدلفہ میں بھی نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ نے بھی فرض کی نماز نہیں ادا کی ہے، یہاں تک کہ جو وقت ہے وہ تنگ ہو گیا ہے اور وقت اتنا بچا ہے کہ جتنے وقت میں آپ صرف فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، تو وقت کی تنگی کے وقت آپ فرض ادا ہی کریں گے، اس وقت نفل نماز ادا کرنا مکروہ عمل ہے۔ فرما رہے ہیں وَعِنْدَ ضِيقِ وقت المکتوبہ، فرض نماز کے وقت تنگ ہونے کے وقت بھی نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے۔ یا اسی طریقے سے اخبثین کی مدافعت کے وقت، اخبثین مطلب دو خبیث چیزیں، مراد ہے اس سے پیشاب اور پخانہ، جس وقت پیشاب اور پخانے کا زور ہو اس وقت آپ کے لیے نفل نماز ادا کرنا یہ مکروہ ہے، اور آپ اس وقت پہلے پیشاب اور پخانے سے فارغ ہو جائیں طہارت حاصل کر کے پھر تسلی کے ساتھ آپ نفل نماز پڑھیں۔ فرض کے اندر بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر تو فرض کا ابھی وقت باقی ہے تو پھر آپ تسلی سے پیشاب پخانے سے فارغ ہو کے پھر آپ فرض پڑھ لیں، اور اگر فرض کا وقت تنگ ہو رہا ہے کہ اگر آپ پیشاب پخانے میں مصروف ہوئے تو فرض کا وقت نکل جائے گا، تو پہلے آپ فرض پڑھ لیں اور پھر جو ہے آپ اس قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں۔ یا اسی طریقے سے کھانے کے حاضر ہونے کے وقت جس کے نفس کی انسان کے نفس کو اس کی امید ہو، مطلب یہ کہ کھانا پک رہا ہے اور کھانا آنے والا ہے، تو اس وقت آپ نماز نہ پڑھیں، پہلے کھانا کھا کے تسلی کے ساتھ جب آپ فارغ ہو جائیں تو چونکہ اب دل کی مشغولیت باقی نہیں رہے گی تو پھر آپ اس وقت نماز پڑھیں۔ یا اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو انسان کے دل کو مشغول کر دے اور اس کے خشوع کے اندر خلل ڈال دے، تو لہذا پہلے وہ والا کام کر لینا چاہیے، پھر انسان کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کا موبائل بند تھا اور 6 گھنٹے بند رہا ہے، اب اس کا ارادہ ہے کہ میں نفل نماز پڑھ لوں، لیکن اس کو یہ تھا کہ میرا کوئی میسیج آیا ہوا ہوگا، تو پہلے وہ موبائل سے میسیج دیکھ لے، اور جب اس کا دل اس سے جو مشغولیت ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر خشوع کے اندر خلل ڈالنے والی چیز سے فارغ ہو جائے گا، تو پھر تسلی کے ساتھ انسان نماز پڑھے۔